واجب کی بیسک ڈیفینیشن ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم اقسام واجب کے بارے میں بات کریں گے۔ واجب کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، جیسے واجب اصلی، یعنی وہ جو خود سے ہی واجب ہے، کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ دوسرا ہے واجب غیری، یعنی وہ جو خود واجب نہیں ہے لیکن کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو، حج کے لیے احرام وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے واجب تعبدی، یعنی وہ واجب جس کے لیے قصد قربت کی نیت کرنا لازمی ہے۔ اگر قصد قربت کی نیت نہ کی جائے تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ رکھے اور اس کی نیت قصد قربت ہو تو وہ روزہ صحیح ہے، لیکن اگر اس نے ویٹ لاس یا ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، چاہے اس کی نیت 50% ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے واجب توسلی، یعنی وہ جو واجب تو ہے لیکن اس کے لیے قصد قربت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی نجس ہاتھ پاک کرنا ہے تو اس کے لیے نیت کرنا لازمی نہیں ہے، یعنی جسم کے کسی بھی حصے کو پاک کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مگر آپ کو بتا دیں کہ غسل کرنا واجب تعبدی ہے کہ جس کے لیے قصد قربت کی نیت کرنا لازمی ہے۔ واجب تعینی، یعنی وہ جس کو ہر صورت میں انجام دینا لازمی ہے اور جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، جیسے نماز پنجگانہ۔ اس کے بعد آتا ہے واجب تاخیری، یعنی وہ واجب جو واجب تو ہے لیکن اس میں ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ، اگر شرائط کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی جائے تو ہم ظہر چھوڑ سکتے ہیں ورنہ ظہر پڑھ لیں، یا اسی طرح دوسری مثال ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑے گئے روزے کا کفارہ۔ واجب عینی، یہ ہر شخص پر خود واجب ہے، کسی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مثال کے طور پر نماز، یہ ہر شخص پر انڈیویجولی واجب ہے، اور اگر پوری دنیا بھی نماز نہ پڑھے تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ واجب کفائی، ایک یا چند افراد بھی اگر اس کام کو انجام دے دیں تو سب پر سے وہ عمل ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مردے کو غسل دینا یا نماز جنازہ، اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ دے تو باقی لوگوں سے وہ عمل ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی شخص نماز جنازہ نہ پڑھے تو سب پر وہ واجب رہے گا اور سب گنہگار رہیں گے۔ واجب مطلق، یعنی جو بغیر کسی شرط و شروط کے واجب ہے۔ مثال کے طور پر واجب نمازیں، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، سب پر یہ عمل واجب ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، مگر ہر صورت میں اس عمل کو انجام دینا ہے۔ واجب مشروط، یعنی وہ کہ جس کی ادائیگی شرط و شروط پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حج، حج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مالی یا صحت کے اعتبار سے استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ واجب موسع، یعنی وہ جو واجب تو ہو چکا ہے مگر اس کی ادائیگی کے وقت میں وسعت ہو۔ مثال کے طور پر نماز ظہر، جو زوال کے وقت واجب ہو گئی ہے لیکن مغرب کے وقت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ واجب مضیق، یعنی وہ کہ جس کے ادا کرنے کا زمانہ محدود ہو، وسعت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے ادا روزے کہ نہ ایک دن پہلے رکھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک دن بعد، اسی ماہ میں رکھنے واجب ہیں۔